جو بتا رہا ہوں میرے بیک گراؤنڈ پہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، یہ ایک محل ہے کوالالمپور کی مین مرکزی ایریے کے اندر۔ یہ ایک بادشاہ کا محل تھا جسے اس نے یونیورسٹی کو گفٹ کر، ٹھیک ہے آن لائن کا آپشن اس یونیورسٹی نے دیا ہے، لیکن آن لائن پڑھنے سے آپ کو وہ والی چیزیں نہیں ملیں گی جو یہاں آ کر آپ کو ملیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ۔ میرا ملیشیا انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے اندر اے پی ٹی کا ٹیسٹ ہو گیا۔ اچھا، ٹیسٹ کے حوالے سے جو میں آپ کو بتاؤں نا، تو ایک شاید آپ کو اس کو اچھا ہی سمجھیں گے کہ جو میں نے اپنے ذہن کو جو پیغام دیا، جو میں نے اس کو ایک پروگرام دیا، تو اس کے مطابق پھر میرے نفس نے بھی اور میرے ذہن نے بھی مجھے گویا کہ مجبور کیا تیاری کرنے کے اوپر، چونکہ میری جو انگریزی تھی وہ کمزور تھی۔ 2009 میں میٹرک کی تھی، اس کے بعد پھر میں نے انگریزی بہت کم پڑھی ہے، کیونکہ مدارس میں تو اتنی نہیں پڑھائی جاتی تھی، اور اب تو کچھ ٹینسز وغیرہ پڑھے تھے، اور اسی طریقے سے میں نے دورہ حدیث کے بعد تخصص والے سال ہم نے انگلش پڑھی تھی، کیونکہ میرا جو تخصص ہے وہ فقہ الحلال کے اندر ہے، یعنی افتاء بھی تھا اس میں۔ مینلی جو تھا وہ تو افتاء ہی تھا، فتاوی بھی حل کرنے ہوتے تھے، لیکن اس کے ساتھ بیچ میں چکھنے کے لیے الحمدللہ بہت سارے اس میں کورسز شامل کیے تھے۔ اس میں حدیث کے اوپر بھی ہم نے کام کیا، اور اس کے اوپر ہم نے جامعۃ الرشید میں فقہ الحلال، جو حلال فاؤنڈیشن اور حلال سٹینڈرڈز ہیں، وہ بھی ہم نے پڑھے تھے، اور اس کے علاوہ ہم نے اس میں یہ انگلش کو بھی سیکھا تھا، چونکہ وہ جتنے بھی سٹینڈرڈز تھے پاکستانی حکومت کی طرف سے، تو وہ سارے انگریزی میں تھے، تو ان کو سمجھنے کے لیے پھر ہمیں انگلش پڑھنی پڑی تھی۔ لیکن اس کے باوجود بھی انگلش کی رائٹنگ اور ریڈنگ اتنی کوئی اچھی نہیں تھی، لیکن ذہن کو ایک پروگرام میں نے پہلے ہی دے دیا تھا کہ میں نے ملیشیا میں جا کر اس ٹیسٹ کو کامیاب کرنا ہے، اس کے علاوہ دوسرا میرے پاس آپشن نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ کوئی کام کرنے جا رہے ہو، تو آپ اس کام کے حوالے سے اگر آپ منفی ذہن رکھو گے کہ یہ کام میں نہیں کر سکوں گا یا مجھ سے نہیں ہو سکے گا، تو یہاں آپ کا جو ذہن ہے وہ پورے، یا آپ کا دل پورے جسم کو وہ پروگرام ٹرانسفر کر رہا ہوتا ہے، اور کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھائی نہیں، آپ سے یہ کام نہیں ہو سکے گا۔ تو میں نے بہت سارے ساتھی یہاں پہ دیکھے جن کی انگلش بہت اچھی تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ ہم نہیں پاس کر سکیں گے، تو وہ نہیں پاس کر سکے۔ لیکن میں نے یہ ٹیسٹ دیا ہے، اس کے لیے میں نے رات صبح نہیں دیکھی، دن نہیں دیکھا، راتوں کو میں نے تیاری کی ہے، رائٹنگ اپنی اچھی کی ہے، اور اپنی سکلز جو ریڈنگ کے حوالے سے اس کو ٹھیک کی ہے، پریکٹس کی ہے۔ ٹیسٹ جو دیا ہے تو وہ بہت ہی میرے لیے حوصلہ افزا تھا کہ میں نے اس کو اچھا لکھا ہے الحمدللہ۔ جو میری انگریزی کی مشق ہوئی تھی اس حساب سے تو بہت ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود اب رزلٹ کیا آئے گا؟ جب تک رزلٹ نہیں آیا، کل انشاءاللہ رزلٹ اس کا مثلا آنے والا ہے، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تک رزلٹ نہیں آیا اس وقت تک میں اپنے ذہن کو یہی پروگرام دے رہا ہوں کہ بھئی کامیاب ہونا ہے۔ رزلٹ آئے گا، اس کے بعد کیا ہوگا تو وہ بعد میں دیکھا جائے گا۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ حدیث مبارک ہے کہ انا عند حسن ظن عبدی بھی، یعنی ایک حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں۔ تو جتنا بھی پازیٹیو مائنڈ سیٹ، جتنی بھی مثبت سوچ کے حوالے سے کتابیں لکھی گئی ہیں، وہ اس کا نچوڑ وہ اس حدیث کے اندر ہے، اور اس حدیث کی تشریح ہے وہ تمام کتب۔ کیونکہ جو آپ گمان رکھو گے اللہ تعالیٰ پہ، جو سوچ رکھو گے، اسی کے مطابق آپ کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ تو اس لیے ذہن کو اسی طرف لے کے جائیں تو اللہ تعالیٰ کامیاب کر دیتے ہیں۔ اب ٹیسٹ کا جو رزلٹ آئے گا اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے بعد چیزیں دیکھی جائیں گی، لیکن فی الحال اپنے ذہن کو اور اپنی چیزوں کو اسی کے مطابق رکھیں، تاکہ یہ ہے کہ آپ کو اسی طرح کی انرجی ملتی رہے۔ اچھا، میں یہاں پر آپ کو جو بتا رہا ہوں میرے بیک گراؤنڈ پہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، یہ ایک محل ہے کوالالمپور کی مین مرکزی ایریے کے اندر۔ یہ ایک بادشاہ کا محل تھا جسے اس نے یونیورسٹی کو گفٹ کر دیا، اور یونیورسٹی نے اس کو پوری دنیا سے آنے والے طلبہ جو اسلامک اسٹڈیز میں پی ایچ ڈی کرنے والے ہیں ان کے لیے مختص کر دیا۔ یہ یونیورسٹی سے آدھے گھنٹے کی ڈرائیو پر واقع ہے، اور یونیورسٹی سے بس آتی ہے۔ اسٹوڈنٹس اگر وہاں رہائش رکھتے ہیں، جیسے میری رہائش وہاں یونیورسٹی میں ہے،
ہے تو وہاں سے ہم بسوں میں یہاں آتے ہیں اور یہاں سے پڑھنے کے بعد پھر وہاں جاتے ہیں۔ تو ابھی تک اگرچہ ٹیسٹ نہیں آیا کا رزلٹ نہیں آیا، لیکن اس سے پہلے میں چاہ رہا تھا کہ میں یہاں آؤں اور اس ڈپارٹمنٹ کو دیکھوں، اس بلڈنگ کو دیکھوں۔ تو الحمدللہ ایک بہت ہی بہترین اور ایک جس طرح محل ہوتا ہے اس طریقے سے ہی یہ ڈیزائن کی گئی ہے، تو بہت ہی زبردست ہے الحمدللہ۔ یونیورسٹی کی جو لائبریری ہے، آپ اس لائبریری کو دیکھیں کہ اتنی زبردست لائبریری ہے، بہت ہی خوبصورت۔ اس کے اوپر بھی جو ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بھی کتابیں ہیں، اوپر گیلری ہے اور نیچے یہ ایک ہی منزل ہے، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، اور ایک ہی فلور ہے۔ اس کے اندر یہ دائیں بائیں سارے کو کتابیں لگی ہوئی ہیں، اور اسی طرح کے اوپر نیچے یہ 3 فلور ہیں، اور ایک ہال نہیں ہے بلکہ دائیں بائیں اس طرح کے ایک ایک ہال ہے، اور یہ ایک ایک فلور پہ دو دو ہال ہیں۔ تو یہ ایک بہترین قسم کی یہاں پہ ماشاءاللہ لائبریری ہے، اور اس کے اندر کتب کا ایک بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ اس یونیورسٹی کے اندر ایک خوبصورت مسجد بھی ہے جس کو آپ دیکھیں گے، گولائی میں بنائی ہوئی ہے، اور گیلری بھی ہے اس میں، اور ایک بہترین اور خوبصورت مسجد ہے۔ آپ اس میں بیٹھ کر مطالعہ بھی کر سکتے ہیں، اس میں بیٹھ کر بھی آپ اپنا کام کر سکتے ہیں، اور ہر طرف سے بلڈنگ کے اور محل کے اس مسجد تک جو انٹرنس ہے اور راستے ہیں، راہداریاں ہیں، وہ بنائی گئی ہیں۔ اس یونیورسٹی کے جو اندر محل ٹائپ کا جو یہ بنایا ہوا ہے، تو یہ دائیں بائیں سب دائیں طرف یہ آفسز ہیں اساتذہ کے، اور دوسری طرف یہ کلاسز ہیں، اور ماشاءاللہ ایک بہترین طریقے سے اس کو اندر سے جو ڈیزائن کیا گیا ہے، بہت ہی خوبصورت انداز کے اندر اس کو بنایا گیا ہے۔ تو آج الحمدللہ میری یہاں کے ڈین عبدالعزیز البرغوث سے بھی ملاقات ہوئی ہے، اور یہ الجزائر سے تعلق رکھتے ہیں اور بہترین عربی بولتے ہیں۔ جب میری ملاقات ہوئی تو میں نے عربی میں بات کی تو بہت خوش ہوئے، پھر کہا کہ کہاں سے پڑھے ہو؟ تو رشیا کے ایک وائس چانسلر یونیورسٹی کے بھی آئے ہوئے تھے، ان سے بھی ملاقات کروائی، تو بہت ہی خوش ہوئے کہ ایک عربی بولنے والا ایک اسکالر یہاں پہ آیا ہوا ہے۔ تو مجھ سے پوچھا تخصص کا، باقی چیزوں کا، تو الحمدللہ بڑے وہ مطمئن ہوئے۔ تو ان کے ساتھ ملاقات اور تعلق یہ اپنے اساتذہ سے بنانا چونکہ ضروری ہوتا ہے شروع میں ہی، پھر آپ کا پڑھنا یہاں پہ اور یہاں کا آپ کا ٹھہرنا، پھر اسکالرشپ کا حقدار ہونا، یہ ساری چیزوں میں یہ معاون ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آن لائن کا آپشن اس یونیورسٹی نے دیا ہے، لیکن آن لائن پڑھنے سے آپ کو وہ والی چیزیں نہیں ملیں گی جو یہاں آ کر آپ کو ملیں گی۔ مختلف اسکالرشپس بھی ملتی ہیں، جی سی کی طرف سے، دوسری طرف سے، حکومت کی طرف سے بھی، ان کو تلاش کیا جائے، کچھ بھی کیا جائے، لیکن یہ کہ یہاں آنا بہرحال وہ بہت ہی زیادہ مفید ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک انگلش جو ہے وہ ابھی عالمی زبان بنتی جا رہی ہے، بن چکی ہے، اور یہاں پر بھی جو سارے ملیشین ہیں وہ انگلش زبان کے اندر ہی باتیں کرتے ہیں۔ جس کو ملائی نہیں آتی تو وہ سیکنڈ آپشن پھر آپ کے پاس جو ہے نا وہ انگلش ہے، تو انگلش کے اوپر عبور حاصل کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ تو چونکہ ہمارا جو تھیسس وغیرہ ہوں گے سارے کے سارے وہ سارے انگلش میں ہی ہوں گے، تو اس لیے ہمیں یہاں انگلش کو بھی سیکھنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عربی سیکنڈ آپشن ہوتا ہے یہاں پر کہ وہ اساتذہ کے اندر اگر دیکھا جائے تو وہ عربی اور انگلش دونوں میں مکس کر کے وہ پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ تو برحال یہ دونوں زبانیں سیکھنا، اس کے لیے موقع آپ کو تبھی مل سکتا ہے کہ جب آپ یہاں آئیں گے، مجبوراً آپ دائیں بائیں جب پھریں گے تو آپ کو عربی اور انگلش زیادہ، آپ کو انگلش اور پھر کبھی کبھار آپ کو عربی بولنے کا ہی موقع ملتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو کوئی اور زبان بولنے کا یہاں پہ موقع نہیں ملتا، الا یہ کہ کوئی پاکستانی طالب علم ہو تو اس کے سامنے آپ بول رہے ہوں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو جب آئے گی تو رزلٹ بھی آپ کو سنا دیں گے، اور اس کے بعد پھر آگے کلاسز کی کیا ترتیب ہوگی، کس پلان سے ہم چلیں گے، تو انشاءاللہ وہ آپ کو بتاتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔